بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں زین علی انفو۔ آج کا ہمارا ٹاپک تاریخ اسلام کا نازک ترین دور، حضرت عبداللہ بن حضرت زبیر بن علوی، حضرت عبید اللہ اور حضرت کعبہ کیسے شہید ہوئے۔ حضرت قہقہ کی کوشش کامیاب ہوئی۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ ان دونوں لشکروں کے مابین صلح ہو رہی ہے تو اس نے سوچا کہ اگر انہوں نے صلح کر لی تو پھر یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دیں گے اور پھر ہمیں کوئی نہ بچا سکے گا۔ چنانچہ اس نے منصوبہ تیار کیا کہ اس صلح کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ ابن سبا نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لشکر پر شب خون مارے۔ ابن سبا کے لشکروں نے رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ منافقین کی کوشش کامیاب ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے دونوں گروہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے لشکر کو روکنے کی کوششیں شروع کر دی تاکہ معاملہ صلح صفائی سے نپٹ جائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی فوج کو جنگ سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران جنگ کا وسیع ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمام معاملہ دیکھا تو آپ نے میدان جنگ میں موجود حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے طلحہ، تم نے میری مخالفت میں یہ سب کیا، تم اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا جواب دو گے؟ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں؟ کیا تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے؟ حضرت طلحہ ابن عبداللہ نے کہا، آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے قتل میں سازش کی تھی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کی لعنت قتلین عثمان پر ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن علوی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے زبیر، تمہیں وہ دن یاد ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم مجھے یعنی علی کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک دن مجھے یعنی علی سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر بن علوی نے جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا، اے ابو الحسن، آپ مجھے یہ بات مدینہ منورہ میں یاد دلاتے تو میں ہرگز آپ کے مقابلے کے لیے نہ نکلتا۔ اس تمام گفتگو کے بعد حضرت زبیر بن علوی اس جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے صحابہ عبید بن زبیر کو بھی حکم دیا، لیکن انہوں نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت زبیر بن علوی میدان جنگ سے علیحدہ ہو کر تنہا بسر روانہ ہو گئے۔ راستے میں حنیفہ بن قیس کے لشکر کا ایک بدبخت عمر بن موز آپ کے طاف میں روانہ ہو گیا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تم میرے ساتھ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز ادائیگی کے بعد تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس بدبخت نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو جب خادم نے عمر بن موز کے آنے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا، اس بدبخت کو جہنم کی بشارت کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دو۔ عمر بن موز جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر بن عوام کی تلوار دیکھ کر فرمایا، او بدبخت، یہ وہ تلوار تھی جو عرصہ دراز تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتی رہی۔
عمر بن موز نے جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اپنے پیٹ میں تلوار مار کر خودکشی کر لی۔ حضرت زبیر بن علوی کے میدان جنگ سے علیحدگی کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ سوچ میں پڑ گئے کہ انہیں بھی میدان جنگ چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی آپ اسی سوچ میں تھے کہ مردان بن حاکم نے آپ کو تیر مارا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کو اس حالت میں وصل لے جایا گیا جہاں آپ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وصال فرما گئے۔ حضرت کعبہ جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کی مہار پکڑے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں حکم دیا کہ وہ قرآن مجید پکڑ کر اس بات کا اعلان کرے کہ ہمیں قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے، تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ منظور کر لو۔ حضرت کعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ حالات ایک مرتبہ پھر قابو میں آنے والے ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو تیروں کی بارش کرنے کا حکم دے دیا، جس سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار جانثار شہید ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرنے والے باری باری شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ میں کمی کی بجائے شدت آتی جا رہی ہے تو آپ نے سوچا کہ اگر کسی طرح جنگ نہ روکی گئی تو بہت سے صحابہ کرام شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کی پونچھیں کاٹ ڈالی، جس سے ناکہ نیچے گر پڑا۔ آپ نے حضرت محمد بن ابو بکر کو حکم دیا کہ تم اپنی ہمشیرہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرو تاکہ انہیں کچھ نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا عماری کے مقام پر لے گئے جہاں قریب کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کے بیٹھتے ہی جنگ کا زور کم ہونا شروع ہو گیا اور کچھ دیر بعد جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ ختم ہوتے ہی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حال دریافت کیا۔ بعد عرض دونوں فریقین کے مابین صلح کا معاملہ طے پایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بصر کی 40 عورتوں اور حضرت محمد بن ابو بکر کے ہمراہ بصر روانہ کیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی منزل تک پہنچانے خود آئے اور دوسری منزل تک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوڑا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں حج کی ادائیگی کے بعد آپ دوبارہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئی۔ جنگ جمال میں شہید ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت کعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ جنگ جمال تاریخ اسلام کا ایک نہایت ہی افسوسناک پہلو ہے، جس میں بے شمار مسلمان ناحق مارے گئے۔ امید ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے، تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔